بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنواری عورت کو جنت میں کون سا مرد ملے گا؟ مردوں کو جنت میں 72 حوریں بیک وقت ملیں گی، تو کیا عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ مرد ملیں گے؟ شادی شدہ عورت اگر جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو پھر اسے کون سا مرد ملے گا؟ جس عورت کی دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو جنت میں اس کو اس کے سارے شوہر ملیں گے۔ اگر عورت کا شوہر دوزخی ہو یعنی وہ جنت میں نہ آ سکے تو پھر اس جنتی عورت کو شوہر کے بدلے میں کون سا مرد ملے گا؟ ناظرین گرامی، اکثر علماء سے ہم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا ہے، اور یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ مردوں کو جنت میں کیا کیا ملے گا، لیکن جنتی عورتوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوال کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا، اگرچہ ازراہ مذاق ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مذاق سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا سوال تو اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا، عورتوں کو مرد دیے جائیں گے۔ یہ تعبیر چونکہ حیا کے منافی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر فرما دیا۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے، بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، مگر اتنی کثیر تعداد سے نہیں جتنا ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع حور مردوں کے لیے قابل اطلاق اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق دونوں کا صیغہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں غور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصیت صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجڑی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمام ازواج یعنی جوڑے ہوں گے، اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا، لہذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، یعنی کہ سپاؤس، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ ساتھی یعنی کمپینین کے طور پر کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا، جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں پہ محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسانی طور پر مردوں کی اس وجہ سے محتاج نہیں ہوتیں۔ عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں۔ جنت کی زندگی میں نہ ہی کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی معاشرتی، چنانچہ عورتوں کو مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو عورتوں کی۔ نتیجے کے طور پر عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہوں گے، اور جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے ایسے ہی مسائل کا حل ہے۔
جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ پاک نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں۔ ان کی ہم یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدلے نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مردوں عورتوں کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ نیک عورت یا لڑکی اگر کنواری مر جائے تو جنت میں اس کو کون سا مرد ملے گا؟ اگر شادی شدہ تھی اور شوہر جنتی نہ ہوا تو پھر شوہر کے بدلے عورت کو کون سا مرد ملے گا؟ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں ایک عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے دو یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ محبت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہو، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے لے گا۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق سے برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا، وہ جس کے ساتھ چاہے رہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی وہ پسند نہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ خواہش کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالحہ عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ان انعامات کو مختصر سے مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی۔ وہ نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جنتی مومنہ خواتین کو حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔